السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سورت کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پچھلے سبق پہ ہم نے یہ بات آپ سے کی تھی کہ غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو لحن جلی اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی لحن جلی کی، آسان الفاظ میں، کہ لحن جلی وہ غلطی ہے جس کے اندر قاری حرف کو حرف سے بدل دیتا ہے۔ جیسے الحمد کی جگہ اگر الحمد پڑھ دیا گیا تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے یہ غلطی اپنی نماز کے دوران کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں لحن خفی کی۔ لحن خفی وہ مکروہ غلطی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ربک کے اندر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر کسی شخص نے اس را کو باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہوگی، یہ کرنا مکروہ ہے اور اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی کسی لفظ کو اگر موٹا پڑھنا ہوگا تو اس کو موٹا ہی پڑھنا چاہیے، اس کو باریک نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف پیش قو، قاف لام پیش قل، 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 قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں۔ جی ایک بار پھر سن لیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ هو اللہ، هو اللہ، یہاں پر اللہ جل شانہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش یا زبر آئے گی تو وہاں پر اللہ جل شانہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اور جہاں پر اللہ جل شانہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ هو اللہ، هو اللہ، احد، احد، ح، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، احد، احد۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو بھی آپ یاد کر لیں۔ تو جہاں بھی یہ حروف آئیں گے، جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان کے اوپر وقف کیا جائے تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا، جب ان سے پہلے والا حرف متحرک ہو۔ احد، احد، میرے بات پڑھیے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آگے چلیے، آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ اللہ الصمد، صاد، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اللہ الصمد، میرے بات پڑھیے، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ اللہ الصمد۔ آگے چلیے، آیت نمبر 3، لم یلد، لم یلد، یلد دال کے اوپر قلقلہ، لم یلد، لم یلد نہیں کرنا، اس لیے کہ لام کے بعد یا آ رہی ہے۔ میم کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ لم یلد یہ اظہار ہے، لم یلد، لم یلد، میرے بات پڑھیے، لم یلد، لم یلد۔ آگے چلیے، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے بلکہ یا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ ولم یولد، ولم یولد، میرے بات پڑھیے، ولم یولد۔ آگے چلیے، آیت نمبر 4، ولم، ولم یہاں بھی اظہار ہے، ولم یکن لہ، یکن لہ، میرے بات پڑھیے، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد۔ یہاں پر کفوا، کفوا اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ کفوا، کفوا احد۔ ابھی پڑھیں گے پوری آیت مکمل۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے بات پڑھیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک بار پڑھیں گے شروع سے، ایک ایک آیت۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کی آپ مشق کیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔